www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم کی یہ وہ چھوٹی سی صورت ہے جس کے بعد میں علم اربع میں سے امام حضرت امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام ہیں، صاحب التقوی والورع ہے، انتہائی درجے کے پرہیزگار ہیں. ویسے تو ہمارے تمام ہی اکابر، تمام ہی بزرگان دین پرہیزگار اور تقوی اور ورع والے تھے. ان کی ساری زندگی تقوی سے بھری ہوئی تھی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن کریم میں تعالیٰ جل شانہ نے ہم کو قرآن پہلی صورت میں ہم کو یوں کہا، اہدنا الصراط المستقیم، اے لوگوں مجھ سے صراط مستقیم مانگو. صراط مستقیم کون سا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر ہم نے انعام کیا. کن پر انعام کیا؟ تو اللہ نے دوسری آیت میں اس کو بتایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ہمارا انعام ان لوگوں پر ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے راستوں پر چل کر آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اصل ہیں، اور جب ان کا تذکرہ ہو گیا تو اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل تو انبیاء ہوتے ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. آج نبی کے دور کو ختم ہوئے 1400 سال ہو گئے. اس زمانے میں اگر تم نبی کے طریقے کو معلوم کرنا چاہتے ہو 1400 سال کے بعد تو تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ صرف کتاب کو دیکھنے سے تو پتا نہیں چلے گا. فرمایا تمہارے زمانے میں صدیقین بھی موجود ہوں گے، شہداء بھی موجود ہوں گے، صالحین بھی موجود ہوں گے، ہر دور میں یہ لوگ رہیں گے. فرمایا ان کے طریقوں کو دیکھ لینا تو نبی کا طریقہ پتا چل جائے گا. ظاہر سی بات ہے، ہر دور میں اللہ والے رہتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی دور اللہ والوں سے خالی ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ فرق ضرور ہوا کرتا ہے. کسی زمانے میں جنید بغدادی جیسے تھے، عبد القادر جیلانی جیسے تھے، حسن بصری جیسے تھے، ان کا مقام بہت بڑا تھا، لیکن اس زمانے میں ان کے ماننے والے بھی اتنے ہی اچھے تھے. اس زمانے میں جیسے لوگ ہیں ویسے اولیاء اللہ ہوں گے، ویسے ان کے صلحاء ہوں گے، ویسے ان کے علماء ہوں گے، لیکن قیامت تک اللہ والے رہیں گے. تلاش کرنے سے کہیں نہ کہیں بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء اعظام یہ ہمیں مل جائیں گے. تو بہرحال حضرات اکابر ان کی زندگیاں تقوی، ورع، پرہیزگاری والی ہوتی ہے. ہمارے ایک ایک بزرگ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک بزرگ کی. ابھی جب میں سفر کر رہا تھا مولانا ارشد مدنی صاحب کے ساتھ تو میں نے ان کے والد محترم کے 2-3 قصے سنائے مولانا ارشد صاحب کو، اور میں نے کہا کہ مجھے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے باب میں یہ سنایا، یہ سنایا، یہ سنایا. ہم نے ہمارے شیخ سے حضرت مدنی کے باب میں ایسے ایسے حالات سنے. مثلا ایک واقعہ ہمیں سبق میں حضرت مدنی کا بیان فرمایا اور یہ کہا
کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے دسترخوان پر 2 قسم کی ترکاری بنی ہوئی تھی، گوشت تھا اور دال۔ عمومی طور پر حضرت مدنی کے دسترخوان پر بہت مہمان ہوتے تھے۔ سبق پورا کیا، جو لوگ حضرت کو ملنے آتے تھے وہ سبق میں بیٹھ جاتے تھے، تو نماز سبق کے بعد حضرت فرماتے تھے بھائی جتنے مہمان ہیں گھر چلو۔ حضرت کے وہاں تو لنگر کھانا چلتا تھا، بس لوگ آتے ہی رہتے تھے، آتے ہی رہتے تھے، کھاتے ہی رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک مہمان نے کھاتے کھاتے یہ پوچھ لیا کہ حضرت یہ آپ نے 2 قسم کی ترکاری بنائی ہے، تو نبی سے بھی یہ ثابت ہے؟ نبی کے دسترخوان پر بھی 2 قسم کی ترکاری تھی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی، 12 سال تو مزار اقدس پر بیٹھ کر پڑھائی، اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا، مدنی کیوں کہتے ہیں؟ مدینے میں رہتے تھے۔ آج بھی ان کے چچا کا کتب خانہ، جب تم احد کے میدان میں جاتے ہو تو وہاں بہت بڑا مکتبۃ المدنیہ جو ان کے چچا نے بنایا ہے، جو قریباً 12 لاکھ ریال کا بنایا ہے، آج بھی ہے وہاں پر۔ تو حضرت مدنی وہی رہتے تھے، مدینہ شریف میں بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ یہ تو جب یہاں انگریزوں کا تسلط ہوا اور حالات چلے تو اپنے استاد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے تعاون کے لیے، مدد کے لیے یہاں تشریف لے آئے اور آزادی ہند کے اندر بڑا حصہ لیا۔ بہرحال ہمارے بچے بھی، ہمارے بڑے بھی ہمارے ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہی سے ناواقف ہیں کہ اس دیش کی آزادی میں ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی۔ ایک انگریز مورخ لکھ رہا ہے، ایک انگریز مورخ وہ یوں لکھ رہا ہے کہ مجھے جب انگریزوں نے انڈمان جو جزیرہ ہے جہاں کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، آج 26 جنوری ہے نا، تو کالے پانی کی سزا دی جاتی تھی، وہ انگریز پترکار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یوں کہا کہ تجھے سزائیں دیکھنا ہے ہماری، مجھے لے گئے تو میں نے جب وہاں سزائیں دیکھی تو کچھ علماء تھے جن کے بالکل برہنہ کر دیا گیا تھا، کپڑے اتار دیے گئے تھے، نیچے بھی تانبا گرم کر کے اور اوپر بھی تانبا گرم کر کے بیچ کے اندر ان علماء کو سلایا گیا تھا۔ یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ ایسے ہی ہمارا ملک آزاد نہیں ہو گیا۔ آج جو ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں اور ہمارے چہروں پر داڑیاں ہیں اور ہماری تبلیغی جماعت گھوم رہی ہے اور ہماری مسجدوں پر اسپیکر ہے اور ہمارے دارالعلوم جو چل رہے ہیں اور ہماری خانقاہیں جو آباد ہیں، یہ سب ہمارے ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ہمارے ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر دین زندہ ہے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان پر لاکھوں درود و صلاۃ، اللہ ان کے اوپر نور کی برسات برسائے۔ جس وقت انڈمان کے کالا پانی کی سزا دی گئی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، تو حضرت مدنی کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن کہا میرا استاد جیل میں جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا، اور 6 سال کالا پانی کی سزا کیوں کہی جاتی ہے؟ اس کو کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ جیل جو تھی، جو قید خانہ تھا، اس قید خانے کے اس طرف زمین تھی لیکن ادھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر قیدی بھاگنا چاہے تو بالکل ساتھ میں سمندر تھا، اور وہ آج بھی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں وہ جیل یادگار کے طور پر آج بھی ہے، اس کے پیچھے سے فوراً کالا پانی شروع ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی قیدی بھاگنا چاہے تو سیدھے کالے پانی کے اندر وہ گر پڑتا اور اس کی موت ہو جایا کرتی تھی، اس لیے اس کو کالے پانی کی سزا کہی گئی۔ بہت سخت طریق پر ہمارے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ مجھے ہندوستان کی مختلف جیلوں میں رکھا گیا، کبھی مجھے کرناٹکا میں رکھا گیا، مہاراشٹر میں رکھا گیا، یو پی میں رکھا گیا، لاہور میں رکھا گیا، گجرات میں رکھا گیا، یہی جو سابرمتی جیل ہے، فرمایا مجھے مختلف جیلوں میں رکھا گیا لیکن سب سے زیادہ اذیت اور تکلیفیں مجھ کو سابرمتی جیل میں دی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے 3 گھنٹے رسی باندھ کر اونٹھا لٹکا دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اکابر کی داستانیں ہیں۔ یہ دارالعلوم، یہ خانقاہیں ایسے ہی نہیں چل رہی ہے، یہ تبلیغ جماعت ایسے ہی نہیں چل رہی ہے۔ اگر ہمارے بزرگان دین نے سودا کر لیا ہوتا، چپ بیٹھ جاتے، خاموش ہو جاتے، تو یہ دیش ہمارا آزاد نہ ہوتا، ہم یہ دین کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال ہمارے بزرگان دین کی قربانیاں، حضرت شیخ الہند جب جیل میں گئے
اور انڈمان میں 6 سال کی سزا سنائی گئی۔ اس موقع پر حضرت مدنی بھی ساتھ چلے، کوئی قصور نہیں تھا آپ کا، لیکن کہا میرا استاذ جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ جب رات میں پانی ٹھنڈا بالکل، اور وہاں تو ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا ہوتا تھا، تو حضرت مدنی اپنے استاذ کی خدمت میں کانچ کی بوتل میں پانی بھرتے اور وہ پانی یوں بدن میں لگا کر کے بیٹھے رہتے تھے پوری رات۔ بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن نارمل ہو جاتا تھا۔ رات 3 بجے جب حضرت شیخ الہند اٹھتے تھے تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اس نارمل پانی سے وضو کراتے تھے۔ یہ وضو کرنے کا پانی کا طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ جب اٹھتے ہیں تو جیلر نے، انگریز جیلر تھا، اس نے ایک بڑا سانپ کالا ناگ آپ کے روم میں چھوڑ دیا تاکہ کاٹ لے آپ کو، مر جائیں دونوں کے دونوں۔ جب تہجد کے لیے اٹھا ہے، واقعات طیب جو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت مدنی نے حضرت شیخ الہند سے فرمایا حضرت بڑا سانپ ہے یہاں بیٹھا ہوا، موم بتی جل رہی تھی، فرمایا یہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت شیخ الہند نے فرمایا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، لاؤ بیٹے مجھے وضو کرا دو، ہم تہجد پڑھ لیں۔ کوئی دور سانپ نہیں تھا، اس لیے کہ بہت بڑا کمرہ نہیں تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں کونے میں بیٹھا ہوا اور کالا ناگ ہو۔ وضو کیا اور وضو کر کے تہجد پڑھی اور ذکر میں جب لگے ہیں اور اللہ کی جب ضرب لگاتے تھے حضرت شیخ الہند تو اس سانپ نے بھی اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کر زمین پر مارتا تھا اور حضرت کے ساتھ ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ ذکر ختم ہوا، وہ سانپ باہر نکل گیا۔ یہ حضرت کی کرامتوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں میں۔ جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر آئے اور بامبے پورٹ کے اوپر اترے ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ شیخ الہند کی جے ہو۔ حضرت نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا دیش آزاد کرائیں گے لیکن ایسا لفظ کبھی نہیں بولیں گے جس کے بنیاد پر میرے اسلام کے اوپر آنچ آتی ہے، ایسا لفظ ہم نہیں بولنے دیں گے۔ یعنی جے کا لفظ تم کیوں بولے؟ پھر انگریز کا کوئی چاپلوس تھا اور وہ کوئی اور نہیں تھا، مولوی تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ ایک چاپلوس تھا، وہ مولوی تھا جو انگریز حکومت سے پیسے لے رہا تھا۔ اس نے حضرت شیخ الہند کا شاگرد تھا، اس نے شیخ الہند سے جا کر کے یوں کہا حضرت بہت ہو گیا، بہت زحمتیں اٹھا لی، بہت تکلیفیں اٹھا لی، یہ بار بار کی جیل، اب بڑھاپا آ چکا ہے، اب تو آپ کو گھر پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے، چھوڑ دو اس کام کو، کیوں لے کر کے پھر رہے؟ شیخ الہند نے فرمایا میں چل بھی نہ سکوں، میں بول بھی نہ سکوں تو میرے شاگردوں سے کہوں گا چارپائی پر مجھے لٹاؤ اور ہندوستان کا دورہ کراؤ، میں دیش کو آزاد کرا کے رہوں گا، چاہے میری موت اس ہندوستان کے جس کونے میں بھی آ جائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، اسی لیے میں ایک واقعہ بطور واقعہ کے نہیں بلکہ بطور عبرت کے سناتا ہوں۔ آپ نے بار بار نام سنا ہوگا مولانا محمد علی جوہر، یہ مولانا تھوڑے ہی تھے، یہ عالم نہیں تھے، مولانا نہیں تھے، یہ تو بیرسٹر تھے۔ انہوں نے پہلے دہلی یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھا، اس کے بعد انگلینڈ گئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے وہ بیرسٹر بنے اور بہت بڑے بیرسٹر اور بڑے جو ہیں فاخرانہ زبان انگلش تھی ان کی، اور اردو بھی بڑی شاندار تھی، اور اس زمانے میں وہ 2 پیپر نکالتے تھے، اردو میں ایک قمر نامی پیپر نکالتے تھے اور انگلش کے اندر ہندوستان نامی پیپر نکالتے تھے۔ یہ مولانا محمد علی جوہر کے 2 پیپر تھے اس زمانے میں اور لوگوں میں بہت مقبول تھے۔ یہ مولانا نہیں تھے، یہ پروفیسر تھے، یہ بیرسٹر تھے، یہ لائر تھے، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے انسان تھے، لیکن اکابر کے ساتھ جڑے اور اکابر کے ساتھ جڑ کر کے اپنے دیش کی آزادی میں حصہ لیا۔ اسی دوران حضرت کو پھر انگلینڈ سے دعوت ملی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کہ یہاں 3 دن کا ایک بہت بڑا اجلاس ہو رہا ہے، ایک فنکشن ہو رہا ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ حضرت وہاں تشریف لے گئے اور اس کے فنکشن کے فراغت کے بعد، اس اجلاس کی فراغت کے بعد آپ نے وہاں پرچم بلند کیا اور یہ کہا کہ اے انگریزوں ہمارے ملک کو آپ چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑو گے تو میں اسی تمہارے ملک میں اپنی قبر بنا کر کے رہوں گا۔ حضرت نے وہاں پھر اس آواز کو بلند
کیا اور اتنا بلند کیا یہاں تک کہ ان کی موت وہیں آ گئی. چونکہ اللہ کا یہ بندہ مخلص تھا. عجیب و غریب اس کا نظام ہوا کہ انگلینڈ میں ان کی موت آئی اور وہاں کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا، بلکہ انگریز حکومت نے وہاں تعاون کیا اور آپ کی ناش کو اٹھا کر بیت المقدس پہنچایا گیا اور آپ کی تدفین بیت المقدس میں ہوئی. جب کوئی بندہ مخلص ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ مددیں ہوتی ہے، یہ نصرتیں ہوتی ہے، یہ تعاون ہوتا ہے. تو وہ کوئی مولانا نہیں تھے، لیکن آج تاریخ پڑھو تو جگہ جگہ ملے گا مولانا محمد علی جوہر، لوگ یہی سمجھتے ہیں مولانا تھے. وہ مولانا نہیں تھے، وہ بیرسٹر تھے، وہ لائر تھے، وہ وکیل تھے. مولانا کا عنوان کیوں آ گیا؟ مولاناؤں کے ساتھ رہ کر انہوں نے دیش کی آزادی میں حصہ لیا تو لوگ ان کو مولانا کہنے لگے. معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ اس دیش کی آزادی میں مولاناؤں ہی نے حصہ لیا ہے، علماء ہی نے حصہ لیا ہے. دہلی سے لے کر سہارنپور تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس کے اوپر کسی عالم یا کسی مسلمان کی ناش نہ لٹک رہی. اتنی پھانسیاں دی گئی، اس ملک کو آزاد کیا. آج ہمیں اس ملک کی آزادی کی کوئی قدر نہیں ہے اور ہم ہیں کہ اپنے کاموں میں، کھانے میں، پینے میں مست ہے. اور اس وقت پھر ہمارے اوپر وہ بادل منڈلا رہے. اس وقت کے حالات، آپ کنویں کے میدک ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کے خلاف کیا سازشیں ہو چکی ہے. 19 کی ان کی کامیابی کے بعد کان کھول کر سن لو، انہوں نے ہندوستان کے پروٹوکول کو بدل دیا ہے. ایک نیا پروٹوکول لا رہے ہیں، نئے قوانین لا رہے ہیں، نئے اصول لا رہے ہیں، نئے ضوابط لا رہے ہیں. ان ضوابط میں ایک قانون، یہ تو طلاق تو ایک ابتدا ہے، یہ تو بگننگ ہے، اس کے علاوہ آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ اب ہوتا ہے کیا. 19 کے بعد اگر ان کی کامیابی ملتی ہے تو ان کا ایک قانون یہ ہے کہ سمان سول کوڈ اور یکساں سول کوڈ میں مسلمان نکاح ایسے ہی کرے گا جیسے ہندو کیا کرتا ہے. اب تمہیں نکاح کا یہ طریقہ نہیں ہوگا. تمہیں ایک قانون یہ بھی آ رہا ہے کہ تم اپنے میت کے ساتھ وہی معاملہ کرو گے جو ایک ہندو کیا کرتا ہے. تم دفن نہیں کر سکو گے، تمہیں جلانا پڑے گا. بہت سارے قوانین ترمیمات کے ساتھ آ رہے ہیں اور مسلم ہے کہ خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. مسلم ہے کہ اپنے مسائل کو لے کر کے اپنا پیٹ اور اپنا مسئلہ لے کر کے چل رہا ہے اور اسے امت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ امت کے اوپر کیا کیا حالات آنے والے ہیں. یہ اور بات ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کے اندر اپنا خون دے کر اسلام کے درخت کو سینچا ہے. ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہندوستان سے اسلام مٹ جائے، لیکن اس کے لیے پھر بزرگوں کو قربانی دینی ہوگی، پھر جان کی بلیدان دینا ہوگا، پھر میدان میں آنا ہوگا، پھر ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا، پھر ان کے ساتھ مسائل ہوں گے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے مطابق گزارنے والے بنے. اگر نبی کی زندگی ہوگی اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ کی مدد اترے گی. بدر کا واقعہ مجھ کو، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بدر میں 313 تھے، اقلیت تھے، مائنورٹی تھی، بہت کم مسلمان تھے، مقابل میں 1000 تھے. لیکن اللہ نے کیوں مدد فرمائی؟ 3 صفتیں ان صحابہ میں پائی گئی جس کو قرآن اور حدیث میں نقل کیا گیا. پہلی صفت پائی گئی وہ کیا؟ بلا ان تصبروا وتتقوا. دوسری صفت وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے 313 صحابہ، اے نبی کے معاونین، اگرچہ تم تھوڑے ہو لیکن تم ان 2 صفتوں کو اپنا لو. اگر تم صبر کرو گے اور نمبر 2 تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے دشمن ہزاروں ہوں گے، میں تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کر دوں گا. بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اگر مسلمان صبر پر آ جائے، تقوی پر آ جائے تو اللہ کی نصرت اترے گی، اللہ فرشتوں کو ہمارے ساتھ کرے گا. اس لیے کہ زمانہ بدل کر آیا ہے، اللہ نہیں بدلا ہے، شریعت نہیں بدلی، قرآن نہیں بدلا، دین نہیں بدلا، نبی نہیں بدلا.
کوئی چیز ہماری نہیں بدلی ہے، وہی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ دو صفت تو قرآن سے ثابت ہوئی، بلا ان تصبروا وتتقوا۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کا معنی مصیبت کو جھیلنا نہیں، صبر کا معنی ہوتا ہے مصیبت کو جھیل کر اللہ کے فریضوں کو پورا کرنا۔ مصیبت کو جھیلنا، یہ تو مجھے بیماری آئی اور میں نے بیماری جھیل لی، غریبی آئی میں نے برداشت کر لی، مجھے کسی نے مارا میں نے برداشت کر لیا، یہ صرف صبر نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں بلال کی طرح کہ پتھر پر سویا ہوا ہے، آگ پر سویا ہوا ہے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ صبر اس کو کہتے ہیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے مصیبت کو جھیل کر اللہ کے فریضوں کو ادا کرنا۔ بیمار پڑا ہوں، صبر بھی کروں، نماز بھی پڑھوں، تب جا کر صبر ہوا، اور اگر بیماری میں نماز چھوڑ دی تو اس کو کون صبر کہتا ہے؟ اور حالات آئے، غریبی آئی، مصائب آئے، پریشانیاں آئی تو ہم اس کو بھی جھیلیں اور اللہ کے فریضے کو نہ چھوڑیں، نماز پڑھیں۔ اگر غریبی آ گئی میں برداشت کروں، لیکن حرام کا لقمہ نہ کھاؤں، ناجائز لقمہ نہ کھاؤں، غلط چیز کو اپنے پیٹ میں جگہ نہ دوں۔ سنو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن و حسین کو لے کر چل رہے ہیں۔ صدقہ کی کھجوریں، اس زمانے میں صدقے کی کھجوریں ہوتی تھی، کئی کھجور پڑی ہوئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا دانہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا۔ اللہ کے حبیب نے جب دیکھا تو انگلی ڈال کر کے نکالا اور فرمایا کخ کخ، نکال اس کو، نکال اس کو۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھ پر اور میری اولاد پر صدقے کا مال اللہ نے حرام کیا ہے؟ اس روایت کو امت کے سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے امتیوں کو تعلیم دی کہ اگر تم حرام کا نہیں کھاتے ہو تو تمہاری اولاد کو بھی حرام سے بچا لینا، ان کے پیٹ میں بھی حرام کی غذا نہ جانے پائے، ان کا پیٹ بھی خراب نہ ہونے پائے، ان کی زندگی بھی خراب نہ ہونے پائے۔ صرف تم اپنے آپ کو نہ بچانا، اپنی اولادوں کی بھی حفاظت کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنی ذات کی بھی حفاظت کرو، اپنے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرو کہ وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، وہ جو ہے اللہ کی ناراضگی کی طرف نہ چلے جائیں۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ 19 کے بعد کے حالات، مستقبل جو ہمارا سامنے آ رہا ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن بدر کا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر مسلمان 3 باتوں کو اختیار کرے گا، ایک صبر کرے، نمبر 2 تقوی اختیار کرے، اور نمبر 3 حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بدر کا میدان تیار ہوا، دشمن مقابل پر آ چکے ہیں، صحابہ ادھر کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی خیمے میں ہیں۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ ڈھول پیٹا جاتا تھا، نقارہ بجایا جاتا تھا، یہ گویا کہ اعلان تھا کہ آ جاؤ مقابلے کے لیے۔ اب مکہ والوں کی طرف سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے، نقارہ بجایا جا رہا ہے، لیکن نبی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی جواب میں بھی نقارہ پیٹا جاتا تھا لیکن حضرت کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ صدیق اکبر گئے خیمے میں کہ لاؤ میں دیکھوں تو صحیح اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، ادھر دشمن ہم کو بلا رہے ہیں، کہیں وہ ہم کو بزدل نہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے کوئی جواب نہیں۔ تو حضرت کو دیکھا خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، آہو جاری کر رہے ہیں۔ اور صدیق کہتے ہیں کہ میں جب اندر میں پہنچا ہوں تو آقا کا حال یہ ہے کہ اتنا ہاتھ اٹھ چکا ہے تواضع اور عاجزی کی وجہ سے، اور چادر جو آپ نے پیراہن پہنا تھا وہ پیچھے گر گیا ہے، اور آپ کا آخری جملہ جو صدیق نے سنا وہ دعا کا یہ تھا کہ نبی نے فرمایا اے اللہ میں تیری چھوٹی سی جماعت کو لے کر کے آیا ہوں، یہ 313 کی میری مختصر سی جماعت ہے، اے اللہ اگر وہ اس میدان میں مار دیے گئے تو تو یاد رکھ قیامت تک اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بدر کی کامیابی مجھ کو اور آپ کو یہ سبق پڑھا رہی ہے، 3 صفات اپناؤ گے اللہ ہر دور میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ صبر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام رکھو۔ آج ہماری زندگیوں سے اللہ سے مانگنے کا اہتمام ختم ہو گیا، دعاؤں کا اہتمام ختم ہو گیا، اللہ سے رونے دھونے کا اہتمام ختم ہو گیا، اس سے جی لگانے کا اہتمام ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں اس اللہ سے مانگو، خدا پاک کی قسم محمد الرسول اللہ کو بھی اسی نے دیا تھا، ابو بکر سے لے کر ادنا صحابی تک کو بھی اسی نے دیا تھا، حسن بصری سے لے کر ادنا تابعی کو بھی اسی نے دیا
دیا تھا، اور ربی ابن سبی سے لے کر ادنا تبع تابعی کو بھی اسی نے دیا تھا، اور ہر دور میں اولیاء کو اسی نے دیا، اور اس زمانے میں بھی وہی اللہ ہم کو عطا کرے گا۔ وہ عزت بھی دے گا، وہ دولت بھی دے گا، وہ سرخروئی بھی دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اس رب سے مانگنے کا اہتمام کرو۔ دعاؤں کا اہتمام ہمارا ختم ہو گیا، ہماری زندگیوں میں دعا رہی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم نے دعا کے طریقے بھلا دیے کہ اللہ سے کیسے مانگا جا سکتا ہے۔ ہم میں وہ عاجزی نہیں، وہ تواضع نہیں، وہ انکساری نہیں، وہ جھکاؤ نہیں، وہ مالک کے سامنے گر گرانا نہیں، اپنے آنکھوں سے وہ آنسو نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میرا جو حجرہ ہے، میرا جو کمرہ ہے، میرا جو مکان ہے، اس میں اللہ کے نبی دفن ہوئے اور ابو بکر دفن ہوئے، ایک جگہ تھی وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ عائشہ کہتی ہے میں نے اپنے لیے، لیکن بعد میں حضرت عمر نے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو مجھے اندر میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر کو اجازت دے دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ اب مجھے تم کہاں دفن کرو گی؟ فرمایا میری شوکروں کے ساتھ عام قبرستان میں بقیع غرقد کے اندر مجھے وہاں دفن کیا جائے، اب یہاں دفن نہ کرنا۔ کیوں یہاں دفن نہ کرنا نبی کے قدموں میں، یا کیوں یہاں دفن نہ کرنا ابا کے قدم کے اندر ابو بکر، کیوں دفن نہ کرنا؟ خود عائشہ ایک لفظ جو نقل کرتی ہے نا، وہ مجھے سبق پڑھایا جاتا ہے، جو آپ کو سبق پڑھایا جاتا ہے۔ فرمایا تاکہ لوگ مجھے بہت پاکیزہ نہ سمجھ لے اور یوں نہ کہنے لگے عائشہ تیرا کتنا اونچا مقام کہ نبی کے قدموں میں تجھے جگہ ملی۔ فرمایا میں اپنی پاکیزگی بیان کرنا نہیں چاہتی، میں اپنی پاکیزگی بیان کرنا نہیں چاہتی۔ انسان اپنے اعمال سے اللہ کے وہاں مقبول بنتا ہے، کسی اللہ والے کے قبر کے قریب دفن ہونے سے مقبول نہیں بنتا، اس کو اپنے اعمال بنانے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عائشہ نے اس جملے سے ہم کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ اپنا تزکیہ، اپنی پاکیزگی، اپنی براعت نہ کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال میں بہت دور نکل گیا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کہ دسترخوان پر 2 قسم کی ترکاری تھی۔ پوچھا حضرت کبھی 2 قسم کی ترکاری نبی سے ثابت ہے؟ تو حضرت نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی، 12 سال مدینہ المنورہ میں، اور جب نبی کا نام آتا تو یوں نہیں کہتے تھے قال رسول اللہ، یہ نہیں بولتے تھے، فرماتے تھے قال صاحب هذا القبر، اس قبر والے نے فرمایا۔ پھر دارالعلوم، پھر کانپور میں پڑھائی، پھر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھائی۔ ان کے سامنے بخاری شریف کا باب تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت کیا کہ 2 قسم کی ترکاری بنا سکتے ہیں، اور حدیث لائے امام بخاری کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کھجور اور ککری، جس کو ہم چبرا بولتے ہیں، حضرت نے ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے کھایا۔ امام بخاری کہتے ہیں ککری ایک ترکاری ہو گئی، کھجور دوسری ترکاری ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے 2 قسم کی ترکاری بنا کر کھا سکتے ہیں، اس روایت سے ثابت، روایت میں ہے، یہ امام بخاری کا باب ہے اس کے اوپر۔ حضرت مدنی کے سامنے یہ باب موجود ہے، لیکن تواضع کا پیکر، عاجزی کا پیکر، انکساری کا پیکر، اپنے آپ کو مٹایا ہوا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح مٹایا ہوا، کیا جواب دے رہا ہے؟ بھائی تم مجھ سے سنت مانگ رہے ہو، تم مجھ سے سنت مانگ رہے ہو، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی؟ اپنے آپ کو کتا کہا، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں یہ وہ تواضع، جب میں نے مولانا ارشد صاحب کو یہ واقعہ ابھی سفر میں سنایا، مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور مولانا نے فرمایا، مجھے کہنے لگے مولانا حنیف میں کیا سناؤں میرے والد صاحب کی باتیں۔ پھر مولانا نے جو ایک واقعہ سنایا تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو، والد صاحب کو یوں کہا کہ آج 7 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے اور تم سفر پہ سفر کر رہے ہو، کچھ تو 2 پیسے تاکہ ہمارا گھر چلے۔ 7 دن ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، اور آپ صرف یہاں سفر، وہاں سفر، وہاں سفر، بس یہی کام ہے آپ کا، آپ کچھ پیسے دو تو میں بچوں کو کچھ کھلاؤں۔ تو میرے والد صاحب پہلے رو پڑے، پھر مسکرائے، اور مسکرا کر کے پھر یوں فرمایا، محبت میں میری والدہ کو بیگم صاحبہ
محبت میں فرمایا بیگم صاحبہ اگر آج حسین احمد کی موت ہو جائے تو اس کے اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اپنے باپ نے فرمایا کہ اگر حسین احمد کی موت ہو جائے تو اس کے اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہے. میں تجھے کہاں سے پیسے دوں, میں بچوں کے لیے کہاں سے. یہ زہد, یہ تقویٰ, یہ جملہ نقل کر کے, یہ واقعہ نقل کر کے مولانا ارشد صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ترمذی میں, بخاری میں زندگیاں ہماری پوری ہو گئی زہد پڑھاتے پڑھاتے, لیکن زہد زندگی میں نہیں آیا. بس وہ کتابوں ہی میں رہ گیا کہ زہد یہ ہوتا ہے, زہد یہ ہوتا ہے. وہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں زہد تھا, وہ تقویٰ تھا, وہ ورع تھا, وہ پرہیزگاری تھی ان کی زندگیوں میں. اللہ کرے کہ اس کا 10واں حصہ بھی اللہ ہمیں نصیب فرما دے. بہرحال وہ زہد, وہ تقویٰ, اسی لیے اللہ نے فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر انبیاء کے طریقوں کو دیکھنا ہو تو تمہارے زمانے کے علماء, صلحاء, اولیاء, بزرگوں کو دیکھ لینا. ان کی زندگی سے تمہیں ورع اور تقویٰ ملے گا. بہرحال مجھے تو اس سورت پر کچھ باتیں کرنی تھی جو میں نے سورت پڑھی تھی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم سب کی زندگیاں نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں, مگر کامیاب کون ہوگا؟ اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا زمانہ روزانہ رفتار کے ساتھ چل رہا ہے. میں نے کل رات بھی ایک جگہ بیان میں مثال دی, میں نے کہا گھڑی باندھ لی ہے, ٹائم نہیں باندھا. آپ گھڑی تو باندھ سکتے ہو, اعلیٰ سے اعلیٰ رادو لے لو, رولیکس لے لو, دنیا بھر کی گھڑیاں باندھ لو, لیکن ٹائم کوئی نہیں باندھ سکتا ہے. گھڑی باندھنے سے ٹائم تھوڑا بن گیا, وہ تو چلتا ہی رہتا ہے, چلتا ہی رہتا ہے. وہ بچے سے جوان بنا دیتا ہے, جوان سے اور جوان بناتا ہے, اور جوان سے بوڑھا بنا دیتا ہے, اور پھر بڑھاپے میں وہ شکل ہماری بن جاتی ہے کہ جوانی تھی, چہرہ نہیں ہٹتا تھا دیکھنے سے, آنکھیں نہیں ہٹتی تھی دیکھنے سے, اور بڑھاپا آ گیا کہ اب دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. زمانہ حالات بدل دیتا ہے. تو بہرحال ہر انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے. اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا یہ بڑی رفتار سے چل رہا ہے, تم قبر میں جانے والے ہو, تمہارا آفتاب غروب ہونے والا ہے, تمہیں قبر میں پہنچنا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں عصر سے عصر کا وقت مراد ہے, اور فرمایا جیسے عصر کے بعد مغرب ہو جاتی ہے, آفتاب غروب ہو گیا, اسی طرح انسان تیرا آفتاب بھی قبر میں غروب ہونے والا ہے, کبھی نہ کبھی تو غروب ہوگا, تو غروب ہونے والا ہے. فرمایا غروب آفتاب کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دن بھر کے کاموں کے تذکرے رہتے ہیں, اسی طرح تیری موت کے بعد اور تیرے غروب آفتاب کے بعد 2-4 دن تیرے تذکرے رہیں گے. حاجی صاحب ایسے تھے اور حاجی صاحب ایسے تھے, مولانا ایسے تھے, مولانا ایسے تھے. ہمارے حضرت اتنی طویل سفر اور امت کا اتنا فیض, چند دن کی یادیں تھی, پھر بھول بھلیا ہو گئے. حضرت شیخ یونس صاحب بھول بھلیا ہو گئے. اسی طرح کا حال ہے. فرمایا 2-4 دن کے لیے تمہیں کوئی یاد کرے گا, 8-10 دن کے لیے کوئی یاد کرے گا. ارے اب تو اولاد بھی مہینے کے بعد بھول جاتی ہے, اولاد بھی بھول جاتی ہے, قبر پہ بھی کوئی نہیں جاتا, بھول جاتے ہیں سارے لوگ. اللہ کہتا ہے میرے بندے غروب آفتاب کے بعد جب آفتاب غروب ہوا, دن کے کام لوگ بھولے اور رات کے کاموں کو یاد کیا, اسی طرح تو بھی مرے گا اور تیرا آفتاب جب غروب ہوگا تو 2-4 دن کے لیے تجھے یاد کریں گے, پھر بھول بھلیا ہو جائیں گے. اور میرے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے, جب سارے لوگ تجھے بھولیں گے تب قبر کے اندھیرے میں تیرا مولا تجھ کو یاد کرے گا, تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا. میرے بھائیوں دنیا یاد نہ کرے نہ کرے, اللہ یاد کر لے تو بیڑا پار ہو جائے گا. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا فلاں بندہ مرا, اس کی قبر پر کوئی آتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جی آ رہے ہیں. اللہ تو جانتا ہے, لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے, امت کو اپنی رحمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. پھر فرشتوں کو پوچھتا ہے اچھا میرا بندہ مر گیا, اس کی قبر پہ کوئی آ رہا ہے؟ کہتے ہیں ابھی آ رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھتے ہیں میرا فلاں بندہ مر گیا, آ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں جی آ رہے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر پوچھتا ہے آ رہے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ اب تو آنا بند ہو گیا, کوئی اس کی قبر پر نہیں آتا, اس کا بچہ بھی اب تو نظر نہیں آتا, سب غائب ہو گئے. فرمایا جاؤ میرے اس بندے کو اطلاع دے دو قبر کے اندر, جب سارے لوگ تجھے بھول گئے تو اب تیرا اللہ تجھے یاد کر رہا ہے.
اب میری رحمتیں تیرے لیے نچھاور ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، والعصر، زمانے کی قسم، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، ایمان پہ رہا، ایمان پہ مرا، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے۔ اعمال صالحہ صرف عبادت نہیں، صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، معاملات کی صحت، اخلاق کی صحت، معاشرت کی صحت، بیوی کے ساتھ مسئلہ صحیح، بچوں کے ساتھ صحیح، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح، بستی کے ساتھ صحیح، یہ تمام کی تمام چیزیں وعملوا الصالحات۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیکرٹری رضا بن حیوہ، اس کا نام تھا، اس کو بلایا اور بلانے کے بعد یوں کہا کہ دیکھ، میں جب مر جاؤں تو میری قبر میں اترنا تو، اور جب میری ناش کو رکھا جائے تو میرا چہرہ ذرا دیکھ لینا کہ قبر سے قبلے سے پھرا تو نہیں دیا گیا۔ عمر بن عبد العزیز کہہ رہے ہیں میرا چہرہ قبلے سے پھرا تو نہیں دیا گیا۔ تو فرمایا حضرت یہ بات تم کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے میرے ہاتھوں سے مجھ سے پہلے 3 بادشاہوں کو دفن کیا اور ان تینوں کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ کون کون؟ عبد الملک ابن مروان، اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک، اس کا دوسرا بیٹا سلیمان بن عبد الملک، یہ تینوں کے تینوں کو میں نے قبر میں اتارا اور ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا تھا۔ فرمایا کیوں پھر چکا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ارے بڑے نمازی تھے، بڑے روزے دار تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، بہت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے سلسلے میں تو لکھا ہے کہ وہ تہجد میں روزانہ 10 پارے پڑھتا تھا، تہجد میں 10 پارے، ساری عبادتیں تھی، لیکن ایک کام تھا اس کا، اور وہ کیا کام تھا؟ وہ اپنی رعایا پر ظلم کرتا تھا۔ فرمایا اس ظلم کی وجہ سے تو اعمال صالحہ جو ہے وہ صرف عبادت کا نام نہیں، اعمال صالحہ معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے۔ ہمارے اخلاق درست ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ معاملات صحیح ہو، بیوی کے ساتھ معاملہ صحیح ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملہ صحیح ہو، ہر ایک کے ساتھ اپنے حسن اخلاق ہو۔ فرمایا وعملوا الصالحات۔ اور عمر بن عبد العزیز جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو رضا بن حیوہ کہہ رہے، اور یہ اگلا واقعہ جو میں سنا رہا ہوں وہ میں نے مولانا ابرار صاحب دھلیوی علیہ الرحمہ کے بیان میں اس کو پڑھا ہے، جو آگے میں سنا رہا ہوں۔ مولانا نے فرمایا کہ رضا بن حیوہ قبر میں اترا، اور قبر میں ابھی عمر بن عبد العزیز کو اتارا اور اندر چہرہ کھولا کہ قبر قبلے کی طرف ہے یا نہیں۔ اتنے میں ہوا چلی اور ایک پرچی آ کر قبر میں گری، اور اس پرچی میں لکھا ہوا تھا براءۃ من العذاب لعمر بن عبد العزیز، اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہم نے عمر بن عبد العزیز کو عذاب سے پاک کر دیا۔ دفن سے پہلے یہ چٹھی اندر گری، دفن سے پہلے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا عالم یہ رہا کہ اس نے بچوں کے پیٹ پر پتہ باندھا اور رعایا کے ساتھ انصاف کیا۔ یہ مولانا ابرار صاحب نے جملہ لکھا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ اعمال صالحہ، بیوی کے ساتھ بھی حسن اخلاق، بچوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ معاملات، حسن اخلاق ہمارے ہونے چاہیے۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ دین کی باتیں، دین کی دعوت و تبلیغ کے کام کرو۔ اور چوتھا کام وتواصوا بالصبر، چوتھا کام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ صبر کریں۔ لوگ ہمیں تانا دیں گے، برا کہیں گے، برا بھلا کہیں گے، نہ معلوم کیا کیا جملے آپ پر کہیں گے۔ جب کسی کو حق بات کہتے ہیں نا کہ بھائی نماز پڑھو، تو وہ کہتا ہے تو بہت بڑا نمازی ہو گیا۔ جب کسی کو کہو گے رمضان چل رہا ہے تو روزہ نہیں رکھتا، جا میری قبر میں تو نہیں سونے والا ہے۔ جب ہم کسی کو تبلیغ کرتے ہیں دین کی تو وہ ہم کو تانے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے برداشت کر لو، اس برداشت پر اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال یہ صورت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ 4 کام کرو، ایمان مضبوط کرو، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرو، وتواصوا بالحق، دعوت و تبلیغ میں نکلو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ، وتواصوا بالصبر، اور آنے والے حالات پر صبر کرو۔ جو یہ کام کرے گا وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے حالات بہتر سے بہتر فرمائے، خوشگوار فرمائے۔ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جہاں ان کے معاملات چلتے رہیں گے وہاں انشاءاللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو بھی طاقت دیتا ہی رہے گا، اور وہ
وہ ہمارے اکابر ماضی میں قربانی دے چکے ہیں، آئندہ بھی قربانی دیں گے۔ مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن ہمیں دین پر چلنا ہے، نبی کی سنتوں کو لانا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے۔ سنتیں ہوگی کامیابی ہوگی، سنت نہیں ہوگی تو ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔